بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے لیٹسٹ جو خبر ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ $10 ارب ریز کریں فارن کرنسی. جو آپ کی سال کی پیمنٹ ہے تو ہم اسٹاف لیول ایگریمنٹ آپ کے ساتھ تھرو کر دیں گے, اور یہ پیسے آپ کو اپنے بائیلیٹرل لینڈر سے, دو طرفہ جو ہیں ان سے لینے پڑیں گے, دوستوں سے. پتہ یہ لگا ہے کہ چین اور سعودی عرب اور گلف یہی دوست ہیں. سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم تو انویسٹمنٹ کریں گے, ہم اب قرضے نہیں دیتے, ہم ریزرو شور اپ کرنے کے لیے پیسے ہم انویسٹمنٹ کریں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیہائنڈ دا سین یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے ہیں ملک میں الیکشن, جو کہ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ ہے ان کی پالیسی کے بالکل اگینسٹ لگتی ہے, پاسبل نہیں لگتا. اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ڈریگ ہوتا جا رہا ہے. اگر اس کو ہم براڈ تھوڑا سا کر کے دیکھیں تو حال ہی میں چائنا نے چین اور ان کو ایران اور سعودی عرب کو قریب لے آئے ہیں, اور سعودی عرب سے آگے عراق تھا. یہی ایران اور عراق پہلے وار ہوتی رہی ہے بڑے 10 سال, اس میں ملینز مرے لوگ. پھر اور جو پریس ریلیز وہاں سے آئی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کا جو ہے یہ ٹرائلیٹرل اگریمنٹ تھا, یہ میڈیشن نہیں تھی. دوسری ایک اور چیز جو ہم نے کہیں نوٹ نہیں کی, چائنا کے ساتھ حالیہ جو ہماری دو طرفہ بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں ایک پیرا ایسا ہے جس کا کہیں کوئی, میرے خیال میں وہ ہیڈ لائن تھی لیکن اس پتہ نہیں کیوں دبی رہی ہے, کسی نے دیکھی نہیں یا جان بوجھ کے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ کمیٹڈ ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, اکنامک سیکیورٹی اور سوورینٹی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ ایور بیڈ دا سرکمسٹانسز آر ڈیئر ناٹ ٹو کاسٹ این ایول آئی, اگر یہ نہیں ہو. اور ڈیفالٹ انہوں نے ہمیں نہیں ہونے دیا, رول اوور بھی کر دیے آگے جانے کا. اب ہمارا قبلہ کعبہ امریکہ کی طرف ہے, اور گلوبلی کل سیریا میں بھی انہوں نے حملہ کیا ہے. پاکستان جو ہے ایک کمزور لنک ہے جو دونوں طرف سے کھنچنے کی وجہ سے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے, اور مصیبت کا شکار ہے ہمارا ملک. اس میں ان حالات میں چائنا کیا کر سکتا ہے اور کیا کرے گا, یا آگے ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم نے آج ایک ایسے ایکسپرٹ کو بلایا ہے جو کہ چین میں رہے ہیں, مینڈرن لینگویج بولتے ہیں, یعنی کہ ان کے ہم زبان ہیں, اور سی پیک چلاتے رہے, ڈائریکٹر ہیں. یعنی کہ 360 اور ٹاپ ویو اگر کسی شخص کے پاس ہونے کا امکان ہے تو وہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کو ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں تھرو پلاننگ کمیشن. ڈاکٹر حسان داؤد صاحب, ویری وارم ویلکم. تھینک یو. تھوڑا سا بتائیں یہ جو ہم نے بات کی ہے, پھر آگے چلتے ہیں. آئی تھنک اوور آل آپ نے اچھا ایک کمپریہنسو لے آؤٹ کر دیا ہے آن دی گلوبل سچویشن. اس وقت جو پلرز ہیں آف دی اوور آل پولیٹیکل سینیریو وہ شفٹ ہو رہے ہیں. اس کے اندر لائک وی ہیڈ این ارتھ کو ایک ریسنٹلی جس میں آپ کے ٹینٹونک بیلٹس جو ہیں وہ موو کرتی ہیں, اسی طرح ہی گلوبل پالیٹکس کے اندر ٹیکٹونک لیول پہ چینجز آ رہے ہیں, تو اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں, اور یہ بہت پروفاؤنڈ چینجز ہیں. اور اس میں ونس ان اے سینچری ہے, لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کیئرفلی اسٹڈی کریں تو اس کے نتیجے میں ناٹ جسٹ پاکستان کی ہم بات بعد میں کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک اوور آل ایشیا اور یہ مڈل انکم کنٹریز جن کو آپ کہتے ہیں ان کے لیے ان کی طرف رجحان ہے اکنامک پالیسی میکنگ کا, ڈیسیژن میکنگ کا. برکس کلیئرلی اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے, ایس سی او آپ کے سامنے اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے, اور ان کی کنیکشن, ان کی ڈسکشن ایک ڈفرینٹ لیول پہ اب ہونی شروع ہو گئی ہے, بالکل جنرلی بائی لیٹرل لیول سے لے کے ملٹی لیٹرل لیول تک, اکنامک ڈیسیجن میکنگ تک, اور اس میں کس طرح لانگ ٹرم ڈیسیجنز لی جائیں یوزنگ دیز پلیٹفارمس بہت ہونے لگی. چائنا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں تو ہمیشہ سے اس بات کو کہتا رہا ہوں, ناٹ جسٹ ہمیشہ, اور میں اس بات اس لیے کہتا رہا ہوں ناٹ جسٹ کہ اس کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے, یہ تو ایک ان کی ایفرٹ ہے جو 30 سال میں انہوں نے کی. اس کی وجہ یہ بھی کہ وہ ہمارا نیبر ہے, نیکسٹ ڈور ہے, اور ہم نیبرز کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں. اور یقیناً جب چائنا اپنی ایک اکنامک گروتھ کی پیراڈائم کی طرف جاتا ہے, ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے, ابھی این پی سی کی
کمیشن کی میٹنگز ہوئی ہیں 2 امپورٹنٹ، جس میں انہوں نے نیکسٹ ایئر کا پلان بھی دیا ہے 5% گروتھ کا اور 120 ملین اربن جابس کا. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی نیبرہڈ، ان کی نیبرہڈ میں کوئی ایسا کچھ ایسا ہو رہا ہو جو کہ ان پہ بھی اس کا امپیکٹ ہے. نیچرلی شنجیانگ اور آگے امپیکٹ آتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اب اس بات کو میں بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوں، کہ ایون انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو سیکیورٹی امپیکٹ آتا ہے وہ بھی اب چائنا کے لیے کنسرن ہے، چاہے پاکستان میں ہے. یقیناً جب غربت بڑھتی ہے، اس غربت کے نتیجے میں اس کا ڈائریکٹ امپلیکیشن ہوتا ہے سیکیورٹی پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی فدائین پیدا ہوتے ہیں. جی، اور بھی نیچرلی انسان نے اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ اب اٹ کی ناٹ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو فیئر، یہ ایکسپینڈ کرتی ہے، کراس بارڈر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو پرابلی چائنا اس چیز سے بہت اویئر ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہم نے اوور آل کتنے ڈالرز کیا ہم نے ریزرو جنریٹ کرنا ہے، ہمارے فرینڈز ہیں اس میں کیا ہم کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے خود اس پہ کیا کرنا ہے. دیکھیں، اگر ہم چھوڑ بھی دیں ڈالرز کی ہماری کرنسی ریزرو کو ایکسپینڈ کرنے کے بعد، ہمیں ڈیفینیٹلی ان ویری شارٹ ٹرم اپنی مینوفیکچرنگ کو، اپنی ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری کو بڑھانا. اور اس وقت وہ تو جب تک آپ کا اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آگے جا کے، جس کے نتیجے میں ایل سیز. اور میں کل نہیں کچھ ہفتے پہلے ایک بڑے انڈسٹریلسٹ سے اوور اے کپ آف ٹی بات کر رہا تھا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ 1 ارب روپیہ ایف بی آر میں آل کلیئرڈ سیلز ٹیکس کا ریفنڈ ہمارا پڑا ہوا ہے، اور 3 کوارٹر ہو گئے، چوتھا شروع ہو گیا، وہ مل نہیں رہا. میں صرف انٹرنیشنل ریلیشن، نہیں، میں ریلیشن کی بات کر رہا ہوں. اور لوکل پہ نہیں آتے. اچھا، لوکل بعد میں آتے ہیں. میں صرف اتنا چھوٹا سا بتاؤں، کہتے ہیں وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو ورکنگ کیپٹل ہے وہ 18% پہ 18 کروڑ کا ڈائریکٹ لاس ہو رہا ہے. تو بزنسز کے لیے تو حالات، جب تک یہ انٹرنیشنل سینیریو کے ساتھ ہم جل کر کے اسٹیبلٹی، انٹرنیشنل سینیریو کی مجبوری کی وجہ سے بلڈوز کر کے اسٹیبلٹی. لیکن میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں، دیکھیں چاہے کوئی بھی انٹرنیشنل سینیریو جو پچھلے 2 سال میں رہا ہے یا 4 سال میں رہا ہے، یا اوور آل یو ایس ورسز چائنا جو بروئنگ، اب یہ دیکھ لیں کہ گوادر کے اندر ایئرپورٹ پھر بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے. گوادر کے اندر ایسٹ پہ ایکسپریس وے، یہ گرانٹ منی ہے نا، یہ تو چائنیز کا اپنا پبلک منی ہے، یہ ہمارا پیسہ تو نہیں ہے، نہ انویسٹمنٹ ہے، گرانٹ ہے. اور وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اگلے مہینے سے اس کے اندر ٹیسٹ فلائٹ شروع ہو جائیں گی، اور پھر اس کا کسی وجہ سے وہ ایئرپورٹ بن رہا ہے نا، اکنامک اس کی کنڈیشن. دوسرا یہ کہ میں نے ابھی ریسنٹلی بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، بوتھ ایٹ پولیٹیکل لیول، ملٹری لیول اینڈ آلسو ایٹ دی بزنس لیول، ان کا انٹریکشن پچھلے 2 سال سے چائنا کے ساتھ بہت زیادہ کم ہوا ہے. کووڈ اس کی وجہ ہے، پولیٹیکل سینیریو کی وجہ ہے، کچھ ہم لوگ خود بھی اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگا لیتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے، کیونکہ میں تو ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ تو وار زونز میں بھی ہوتی ہیں. بالکل. تو ہم ڈیفینیٹلی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم الحمدللہ وار زون تو نہیں ہے، ہماری آپس میں چپکلشیں ہیں لیکن وار زون ابھی نہیں. تو آئی تھنک اگر ہماری انگیجمنٹ ہو اور جا کے ہم ایک روڈ میپ بنائیں کہ ہم کس طرح انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں چائنا سے، کیونکہ چائنا کے علاوہ اور کوئی یہاں پر ابھی اس وقت انویسٹ نہیں کرے گا، اور لیولز ایسے بڑے ہوئے ہیں، فرکشنز اتنی زیادہ ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہمیں چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ڈیٹیل انگیجمنٹ کرنی ہے بزنس فرنٹ پہ. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں پولیٹیکل فرنٹ پہ اور باقی باتیں کرتے ہیں، تو آئی تھنک بزنس فرنٹ پہ میں چائنیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. چائنیز ابھی بھی انرجی کے اندر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے ان کو کافی پریشانیاں دیں پیمنٹس کی، ابھی بھی کافی اوور $1 بلین کی پیمنٹ رہتی ہے. تو اور یہ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے ایوری پاسنگ ڈے. وہ پھر بھی ہمارے ہائیڈل میں، ہمارے آلٹرنیٹ رینیوبل میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. اور اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، وہ آپ جائیں کے پی میں جائیں، وہ مائننگ کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں. یہاں پر آپ آئیں، آپ دیکھتے ہیں کہ رینیوبلز کے اندر کافی ایکٹیو ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ پبلک سیکٹر پروجیکٹس ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. سو آئی تھنک کہ چائنا کا رول not just on the international front, on the relationing front and global dynamics of politics کے اندر، بٹ اوور آل بزنس کے اندر بھی اس کا رول بڑھے گا، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی پیسہ چائنیز کے پاس ہے. میں
جب ابھی بھی ریسنٹلی بات ہو رہی تھی اور ابھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنی مینیفیسٹو بھی لائیں گے، میں اس میں کہتا ہوں آپ ٹورزم نہ دیں، آپ لکھیں ٹورزم فرام چائنا ایک، کیونکہ آپ کے نیکسٹ ڈور ہیں، وہ یہاں پر آئیں گے، یوان میں ایکسپینڈیچر کریں گے، آپ ٹیلر میڈ ان کے لیے پالیسیز بنائیں. اور میں اس سے یہ نہیں ثابت کرنے کی میں کوشش کر رہا کہ میں بہت پرو چائنا ہوں اور بہت، میں یہ ثابت کرنا کی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت چائنا ایک اکنامک میریکل ہے، اور یہ میریکل سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو ہمارے مغربی دوست ہیں ان کے لیے قابل قبول ہوگا کہ ہم چین کے ساتھ ہیں گے؟ اس کی میں وجہ ہے کہ جو 23 مارچ کی جو پریڈ یہاں پہ ہوئی، بعد میں اسٹیل میٹ بھی ہو گیا موسم کی وجہ سے، اس میں جو ایئر شو تھا وہ اس وقت ہمارے آفس کے اوپر سے وہ گزر رہے تھے. تو جو پہلا جہاز کا ایک گروپ گزرا، 4 جہازوں کا اکٹھا، ایک وہ J-17 تھنڈر تھے. جو اس کے بعد گزرا وہ J-10 جہاز تھے چائنا کے. J-10 جو ہے وہ F-16 سے ایڈوانس اگلے لیول کا جہاز ہے، مطلب F-16 سے جو نیکسٹ جنریشن کے جہاز ہیں وہ J-10 ہے. تو پاکستان کے پاس مڈ لیول کے F-16 تو ہیں، ظاہر ہے وہ یوز کریں گے اور آہستہ آہستہ وہ رول آؤٹ ہو جائیں گے، اور اگلے 10-20 سال میں وہ سارا چائنیز ہے. اسلحہ جو ہے مینوفیکچرنگ ہے وہ موسٹلی جو ہے، جو فریگیٹس آ رہے ہیں، تو ملٹری ڈپینڈنس امریکہ کے اوپر زیرو تو نہیں کہہ سکتے، بٹ کوئی خاص نہیں ہے، چائنا پہ میجر ہے. تو اگر امریکنز اس وقت ہم کیمپ وہ جو ہے یہ گلوبل چل رہا ہے اسٹریٹ آف ملاکا، ہمیں چائنا کے ساتھ اتنا دوبارہ سے انگیج ہونے امریکنز دیں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اگر آرسنل چائنا سے زیادہ آ رہا ہے، ایون ٹرکی سے بھی آ رہا ہے، شپس آ رہے ہیں بہت سارے بن کے ٹرکی سے، چھوٹے فریگیٹس آ رہے ہیں، یورپ سے آ رہے ہیں، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ پاکستان کا قصور تو نہیں، اس میں تو یو ایس کا قصور ہے نا کہ اس نے آگے اپنا اکوپمنٹ ہمیں نہیں دیا. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب کیا وہ اجازت دیں گے کہ پاکستان پھر چائنا کے ساتھ ہو کے تو ان کے ایمز کو علاقے میں ڈیش کر دے اور کھڑا ہو جائے آگے، یا ان کے ساتھ وہ نہ اس طرح کرے؟ لیکن پہلے تو یا یہ کہ انڈیا کو انگیج رکھے، جیسے انڈین کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں انگیج سے چھڑائیں تو ہم کریں، انڈیا کو انگیج رکھے اس طرح کر کے. واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ جو ویسٹ جو ہے وہ اتنا، ان کی جو ڈپلومیسی ہے اتنی نکمی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم بالکل ہی ڈائیورس کر دیں گے چائنا کو، یا ہم ڈائیورس کر سکتے ہیں. چائنا کو نیبر ہے ہمارا، پھر ڈیپینڈنس ہے، انویسٹمنٹ ہے ان کی، انویسٹمنٹ ہے، اسلحہ سارا وہ بناتے تو ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چاہیں گے، یا یہ وہ چاہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل چائنا سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں اور بالکل ویسٹ کی طرف چلیں، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے اور ادھر چائنا کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری ڈپلومیسی، ہماری لیڈرشپ اکراس پولیٹیکل سفیر اتنی سمجھ تو رکھتی ہے یا رکھنی چاہیے. جہاں تک سوال ہے کہ چائنا، میرا زیادہ کنسرن اس چیز میں ہوتا ہے کہ چائنا پاکستان میں کیا دیکھ رہا ہے، یا چائنا پاکستان کو کیسا دیکھ رہا ہے گوئنگ فارورڈ. جو ہماری یہاں پہ ڈسکشن ہے، جو ہمارا ڈسکورس ہے، ہماری جو میڈیا کے اندر جنرل ڈسکورس ہے، اس کے بیس پہ، کیونکہ وہ بھی تو لیسن لرن نوٹس، ان کی ایمبیسیز وغیرہ بھی ڈیٹا بھیجتی ہو، وہ کیسے دیکھتا ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے یا کیا کر. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی دے تھنک پاکستان از این امپورٹنٹ اسٹریٹجک الائی، ناٹ این الائی بٹ اے اسٹریٹجک پارٹنر، چاہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہو، چاہے یو این کے فرنٹ پہ ہو، چاہے ڈومیسٹک فرنٹ پہ ہو، ایس سی او کے فرنٹ پہ ہو. بٹ یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈپلومیسی ہے، جہاں پالیٹکس ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اکانومی بھی ایک اپنی جگہ پہ. سو اف وی آر تھنکنگ کہ وہ بالکل ہی انڈیا کو سائڈ پہ کر کے بزنس روک کے ہماری طرف آ جائے گا، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اور دوسری طرح ہم بالکل چائنا کو چھوڑ کے ویسٹ کی طرف چلے جائیں گے، یہ ان دس ٹائم اینڈ ایج پاسبل نہیں ہے. ایک زمانے میں پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار شاید یہ پاسبل تھا، کولڈ وار، فرسٹ کولڈ وار میں، فرسٹ کولڈ وار میں بھی، اور ایون سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں جو چینجز آئے اس کے نتیجے میں آپ نے الائنسز کریٹ کیے، آپ نے پارٹنرشپس کی اس طرح. اب وہ نہیں، آئی تھنک اکنامک ڈپلومیسی نے بہت زیادہ ٹیک اوور کر لیا ہے. لیکن جو چائنا کے لیے جو چیلنج مجھے آگے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح چائنا نے گلوبلائزیشن سے فائدہ اٹھایا اور اس میں ویسٹرن پاورز سے مطلب میجر ایکسپورٹ وہ ویسٹ کو کرتا ہے، اس کے اندر جو گیپ اب آ رہا ہے وہ کیسے فل کرے. اور چائنا بہت سمارٹلی آسیان کی طرف اپنی ایکسپورٹس کو لے کے جا رہا ہے.
ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں, اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے تحت, کہ ہمیں اپنی ریلیشن شپ انڈونیشیا سے, ہمیں اپنی ریلیشن شپ ملیشیا سے, ہمیں اپنی ریلیشن شپ میانمار سے, ہمیں اپنی ریلیشن شپ نیپال سے, سارک, چلے انڈیا کے ساتھ ہمارا ایشو ہے لیکن باقی ملکوں کے ساتھ اپنی کنسالیڈیٹ کریں. ملیشیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے, انڈونیشیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے اور اس وقت ٹاپ 8-10 اکانومیز میں سے آتا ہے. ان کے ساتھ کیونکہ وہ گرو کر رہی ہیں, اگر آپ نوٹس کریں تو کتنی تیزی سے انڈونیشیا گرو کر رہا ہے اور کس طرح وہ چائنا کے ساتھ اپنی لنکیجز گرو کر رہے ہیں. تو ہم چائنا کے ساتھ رکھیں, ساتھ آسیان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو کریں. ویسٹ کے ساتھ ہمیں ناراضگی دکھانے کی یا ویرس کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. یہ وہ زمانہ ہی نہیں رہا جس کے اندر ٹیکنالوجی ہم ان کی یوز کرتے ہیں. اسٹریٹس کے اندر جو سیلولر فون ہے اور اس کے اندر لگنے والی ٹیکنالوجی ہم ان کی یوز کرتے ہیں ٹل دا ٹائم شاید جب چائنیز آئیں گے اور وہ ٹیکنالوجی آئے گی. سو ہمیں کسی سے لڑائی کرنے, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. اب آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون ریسکیو کرے گا؟ کیونکہ اس وقت تو اسٹیل میٹ ہے, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈومیسٹک اسٹیبلٹی ہو تو پھر آگے. واٹ ڈو یو تھنک کہ چائنا آؤٹ آف دا وے جا کے ہمیں کرے گا؟ میرا خیال ہے کریں. کب تک, کس طرح؟ مطلب کب تک از اے ویری گڈ کوشچن. آپ نے ابھی کی جو بات کی آج ایز وی اسپیک, تو وہ کرے گا. کب تک کرے گا یہ نیچرلی دیکھیں سر, کوئی بھی نکما دوست یا نکما رشتہ دار نہیں چاہتا. ملک تو چھوڑ ہی دیں نا, نکما دوست اور نکما رشتہ دار بھی آج کل کے زمانے میں نہیں. جو لائبلٹی بن جائے, کون لائبلٹی پسند کرتا ہے؟ تو آئی تھنک پاکستان کو بہت تیزی سے بہت پریگمیٹک ڈیسیژنز لینے پڑیں گے اکانومی وائز. دوسرا وہ کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, آئی ایم اے مینجمنٹ اسپیشلسٹ, تو میں تو ہر چیز میں مینجمنٹ اور بزنس پروفیٹیبلٹی دیکھتا ہوں. اس لحاظ سے وہ جو ہمارے 80s کے اور 90s کے جو اکنامک ڈیسیژن میکر تھے یا اکانومسٹ تھے, اور وہ ابھی تک وہی اسی ہی انہی کلیشیز پہ انہی آئیڈیاز پہ. آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ کلیشیز ہیں؟ آف کورس بہت اسٹرانگ ہیں. آپ گفتگو کے آغاز میں ہی ایک ٹی وی ٹاک شوز میں بتا سکتے ہیں کہ وہ گفتگو کس طرف جائے گی بیسڈ آن دی اکانومسٹ ہو سٹنگ اکراس دا ٹیبل. اور یہ ہمیں بدلنے پڑیں گے نئے رجحانات کو دیکھتے ہوئے, نئے ٹیکنالوجی کو دیکھتے. آپ مجھے سر یہ بتائیں, آپ کے پروگرام میں تو ہر دوسرے دن ایکسپرٹس آتے ہیں, کب سے ہم سن رہے ہیں ایگریکلچر, کب سے ہم سن رہے ہیں ہماری ڈپینڈنس آن ایگریکلچر اینڈ دین ہماری ییلڈ کم ہے. ایٹ لیسٹ میں جب پروفیشنل اپنا کیریئر شروع کیا اس وقت سے میں یہ سن رہا ہوں کہ ہمیں ایگریکلچر کو امپروو کرنا چاہیے. ابھی تک کیا نہیں. تو کس نے کرنا ہے؟ اور اگر آگے کی بھی بات انہوں لوگوں نے ہی کرنی ہے جنہوں نے پچھلے 40 سال یا 50 سال کی اکنامک پالیسی میکنگ کی, اینڈ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دیم, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم ڈس ریگارڈ کرتے ہیں. ہمیں آئی تھنک ینگر فیوچرسٹک لوگوں کو دیکھنا. اور میں اگر ایک لائٹر سائڈ میں بات کر سکوں, آئی تھنک آن دا پالیسی میکنگ سائڈ, آن دا اکنامک پالیسی میکنگ سائڈ, ہمیں ایسی عمر کے لوگ لانے چاہیے جو اگر برا کرے تو اپنی زندگی کے اندر اس کے امپیکٹ بھی دے سکے اور بھگت کے جا سکے. یہ میرا ایک آن دا لائٹر سائڈ بات ہے. بٹ آئی تھنک ہمیں چائنا کے ساتھ آگے ون لائنر پہ ہم کس طرح ختم کرتے ہیں کہ آگے کیا اگلے 1-2 سال میں, پھر آگے کی تو اس حالات میں کیا آگے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آئی تھنک سر ہمیں سی پیک کو ایز ناٹ ایز اے گیم چینجر بٹ ایز اے اسٹیمولس ٹو آر اکانومی ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے. اور ایک گیم چینجر یا باقی جو ہم ریٹرک یوز کرتے ہیں وہ اپنی جگہ رہنا چاہیے, لیکن بٹ آن دی اکنامک سائڈ, آن دی بزنس اپرچونٹی سائڈ, سی پیک کے علاوہ مجھے تو کوئی اور نظر نہیں, انلیس کہ ویسٹ کوئی ہمارے پاس لائے. اور سی پیک کا تو صدر شی نے جو اگلی 5 سال کے اس میں ذکر ہی نہیں ہے بی آر آئی کا. نہیں, آئی تھنک بی آر آئی کا تو بہت انہوں نے نہیں وہ ہے, بٹ وہ اس طرح سے بات کہیں مجھے نہیں نظر آئی اس میں. دیکھیں اس وقت چائنا کے اندر بھی تو بہت سارے چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز ہیں, ان کی ایکسپورٹ یورپ کو ہوتی ہے, ویسٹ کو ہوتی ہے, اور چائنیز جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, جو ون پارٹی رول ہوتا ہے, اس کے اپنے کچھ ڈکٹیشنز ہوتی ہیں, اس کے اندر کچھ اور انیشیٹیوز ہوتے ہیں. انہوں نے بی آر آئی کو بلکہ سپلیمنٹ کیا ہے جی ڈی آئی اور گلوبل سیکورٹی انیشیٹو کے تھرو. اور اس پہ اگر ابھی آپ کو لگ رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے جس طرح ایک زمانہ تھا, آئی ریممبر 2013 when I was in China, تو ایک بہت سطحی طور پہ ایک ڈسکشن ہوتی تھی
BRI کی آپ ان کے چائنا اکیڈمی آف سوشل سائنسز اور اس طرح کی جو تھنک ٹینکس ہیں ان سے جب انٹریکٹ کرتے تھے تو آپ کو پتہ چلتا تھا کہ سلک روٹ کی آج کل بہت بات ہو رہی اور 2013 میں ایک دم ایک وزٹ ہوا اور اس کے اندر انہوں نے پورا ایک روڈ میپ 2015 تک لا کے رکھ دیا اور اس کے بعد پھر آگے جس میں پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کو ان آل انٹرنیشنل فورم پروموٹ کرنا چاہیے. ابھی بیلٹ اینڈ روڈ فورم آ رہا ہے پرابلی سپٹمبر یا اکتوبر میں. کہاں پہ ہو رہا ہے؟ چائنا میں. تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہوگا. اس کے اندر پاکستان کو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہیے ایز اے گڈ کیس اسٹڈی. اب مجھے تو BRI میں اور کوئی نظر نہیں آتا ملک جس نے مے بی سب ون آڈ افریقن کنٹری ہے شاید ایتھیوپیا نے اس سے بینیفٹ کیا ہے. ناؤ دیر دی شو میکنگ فیکٹری آف دا ورلڈ. پاکستان نے ایکچولی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ ہم کس طرح بہت چھوٹے ٹائم کے اندر کتنی انویسٹمنٹ کو کر سکتے ہیں بیسڈ آن پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ بیسڈ آن ادر فیکٹرز جو کہ آئی کی ناٹ ڈس ایگری یو آن دا فیکٹ کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل جو گفتگو ہے اور پولیٹیکل اس کے اندر تھوڑی سی سینرجی لانی پڑے گی. میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کہہ سکتا ہوں نا, مطلب اپنے اسٹوڈنٹ سے یا آپ بلا لیتے ہیں کہ ہمیں اب آگے جاتے ہوئے پالیٹکس اور اکانومی کو انسولیٹ کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, اور میں اس ڈومیسٹک ڈسکشن کی بات کروں, ہماری جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں اکنامی کی اس میں اکراس دا بورڈ ہمیں بیٹھنا پڑے گا, چاہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جوڈیشری ہے. مجھے یاد ہے کہ کس طرح ہم نے جا کے چیف جسٹس صاحب کو اور الانگ دی آل دی ادر یہ 2017 میں اور پھر 19 میں دونوں دفعہ جا کے بریفنگ دی تھی آن دی امپیکٹ آف CPEC اور اس کے پروجیکٹس اور اس کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن یا آربیٹریشن کو کیسے لے کے جائے. اور وڈ یو بلیو کہ جب BRI نے اپنا فورم بنایا تھا شنگھائی کے اندر, اس کا نینجنگ کے اندر اس کا ہیڈ کوارٹر جوڈیشل فورم, تو 2019 میں بلایا تھا. تو آئی تھنک کہ آل پلرز آف آر سوسائٹی ان کو اکٹھے ہونا پڑے گا, گورننس اسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ انویسٹمنٹ کی بات تو کرتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اور آپ چھوڑ دیں کہ کیا پولیٹیکل سچویشن ہے. کیا ویسے سچویشن بہت اچھی ہے انویسٹرز کے لیے؟ کیا مطلب بہت آسانی ہے یہاں پر, آپ NOCs کے نمبر بھی کاؤنٹ نہیں کرتے. تو آئی مین واٹ ایور از دا پولیٹیکل کنڈیشن, واٹ ایور از دا ڈسکشن, اس کے علاوہ ہم نے امپروو ہونا ہے. CPEC نو CPEC, پالیٹکس نو پالیٹکس, ہم نے امپروو ہونا ہے سر بزنس انوائرمنٹ کو امپروو کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں سر 1.3 ملین یا اس سے زیادہ بچے آپ کے ہر سال جاب مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں. ان کی امپلائمنٹ کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ اور اس کے علاوہ آپ 250 ملین آپ کی آبادی ہو جائے گی بائی 2050. تو آپ بتائیے کیسے آپ مینیج کریں گے اتنی پاپولیشن کو. اور آن دی ادر سائڈ اٹس این اپرچونٹی. کوئی بھی کنزیومر لیڈ پروڈکٹ ہے, اور ہماری جو نیچرل انڈاؤمنٹ ہے مائننگ, انویسٹرز کے لیے تو یہ ہیون ہے, چاہے وہ سروسز سیکٹر ہو, چاہے وہ کنزیومر لیڈ انویسٹمنٹ ہو, یا ایون اور ہمارے ہاں بہت اچھے انگلش اسپیکنگ ہیومن ریسورس, ویری انٹیلیجنٹ. ویری پہ مجھے شک ہے, انٹیلیجنٹ ضرور. ہاں جی, ویری پہ میں ایگجیکٹو نہیں لگاؤں گا, لیکن انٹیلیجنس گلوبلی سمجھا جاتا ہے. فیئر انف. اگر انٹیلیجنٹ اگر اپنے آپ کو کرافٹ صحیح کر لیں, اپنے آپ کو ٹیکنیکلی اسکلڈ کر لیں تو پھر ٹھیک ہے. صرف باتوں پہ کام نہیں چلے. ظاہر ہے وہ تو پالش ہوئے بغیر تو, اور پالش ہم نے کرنا ہے, پالش گورنمنٹ نے کرنا ہے, پالش یونیورسٹیز نے کرنا ہے. باٹم لائن آج کی ڈسکشن کی یہی ہوئی کہ چائنا سے ریلیشن شپ کے علاوہ ہمارے پاس فی الحال کوئی چارہ نہیں لگتا, اور چائنا ڈیفینیٹلی پاکستان کو ریسکیو بھی کرے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.